سب سے پہلے علی راشد صاحب آپ یہ بتائیے بلاول بھٹو اس چیز پر اتنا ایمفیسس کیوں کر رہے ہیں کہ BISP کے ذریعے ہی لوگوں کی مدد کی جائے؟ ایک اگر پراپر سیٹ اپ بن جاتا ہے اور سروے ہو جاتا ہے اور ان کے نقصانات کا تخمینہ لگا لیا جاتا ہے اور ایسا کوئی نظام بن جاتا ہے جس سے تمام لوگوں کا دعویٰ ہو سکے، تو صرف BISP کے ذریعے ہی کیوں ان کی مدد جو ہے بہت ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو میں یہاں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف BISP کے تھرو یہ کیا جائے، بالکل سروے کیا جائے، اس کے جو آلٹرنیٹیو چیزیں ہیں وہ بھی کی جائیں ساتھ ساتھ، مگر ہم نے کہا کہ امیجیٹ ریلیف دینے کے لیے BISP میں یہ جو فلڈز آئے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں آئے، ماضی میں بھی آ چکے ہیں، اور وہ جو افیکٹیز تھے پچھلی دفعہ کے ان کے لیے ہم نے 2 ملین گھر جو ہیں کلائمیٹ ریزیلینٹ وہ بنائے بھی ہیں، ان کو ہینڈ اوور بھی کیے ہیں۔ تو ہم سندھ جو ہے اس کا وکٹم پہلے بھی رہ چکا ہے، تو اگر ہم نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں اور وہ ہم اگر پنجاب میں یا باقی ملک میں جو صوبے ہیں اگر اپنا جو ایک سکسیس سٹوری ہے جو ہم شیئر کر رہے ہیں، BISP کے جو ورلڈ بینک جو اس کو فنڈ کرتا ہے وہ ایز اے کیس اسٹڈی اس کو سائٹ کرتا ہے انٹرنیشنلی کہ کتنا اچھا، کتنا ٹرانسپیرنٹ اور کتنا فائدہ مند منصوبہ ہے جو لوگوں کو امیجیٹ ریلیف دیتا ہے۔ تو ہم نے قطعی یہ نہیں کہا کہ صرف یہ کریں، ہمارا صرف یہ مشورہ تھا کہ BISP میں بھی کریں، جیسے آپ نے بھی ابھی آپ شاید ان کا کلپ بھی سنا رہی تھی، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ہمارا ایک ہاری کارڈ ہے، تو جو کسان جن کے نقصانات ہوئے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہاری کارڈ کے تھرو بھی ہم سپورٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل علی، ہم نے یہ گفتگو سنی ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے مختلف جگہوں پہ آج ہی خطاب کیا، اور دونوں جگہوں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں لوگ مشورے دے رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ ایک صوبے کے لوگ ہمیں مشورے دے رہے ہیں کہ آپ جا کے امداد مانگیں، آپ نے ابھی تک امداد کیوں نہیں مانگی؟ تو میں نواز شریف کی بیٹی ہوں، میں تو کسی سے بھیک نہیں مانگوں گی، اور میرے صوبے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو کس طرح سے مدد کرنی ہے اور کیسے ہم نے ان کی مدد کی ہے، ہمیں مشورے نہ دیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے معاملے پر، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہوں گا کن کی بیٹی ہیں، کن کی بھتیجی ہیں، اور کن کی ویڈیوز پہلے وائرل ہوئی تھیں کہ آپ کو لگے گا میں مانگنے آیا ہوں۔ خیر، اس چیزوں پہ میں نہیں جاتا۔ دیکھیں، ایک آپ مانگ نہیں رہے، ایک ہوتا ہے بھیک مانگنا اور ایک ہوتا ہے اپنا حق مانگنا۔ ہم یہ انٹرنیشنل سروے ہو چکا ہے کہ پاکستان جو ہے کلائمیٹ چینج کی زد پہ ٹاپ 10 ملکوں میں ہے، جبکہ پاکستان کی کنٹریبیوشن اس میں ذرے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ بڑے جو ملک ہیں جہاں انڈسٹریز ہیں، جہاں بھی پولوشن ہے، جو کاربن فٹ پرنٹ جن کا زیادہ ہے، ان کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، مگر اس کی زد میں جو آ رہے ہیں پاکستان کا جس کا کاربن فٹ پرنٹ جو ہے اتنا برا نہیں ہے، اتنا ہم اس کو کنٹریبیوٹ نہیں کرتے بگاڑ میں، مگر سب سے زیادہ زد پہ ہم ہیں۔ تو یہ انٹرنیشنل لا ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے، اس کے تحت اگر آپ اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ جی کلائمیٹ کے لیے، کلائمیٹ چینج کے لیے جو آپ نے فنڈز رکھے ہوئے ہیں جو آپ انٹرنیشنلی ہر کسی کو دیتے ہیں وہ آپ یہاں یوٹیلائز کریں، ہم افیکٹڈ ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی بھیک مانگنا ہوا، یہ تو میرے آئی ڈنٹ انڈرسٹینڈ، بالکل میں نے بھی یہ چیز ان کی سنی تھی، مگر شاید ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا، تو میں نے کہا یہاں وضاحت کر دوں اس چیز۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بخاری صاحب، آپ تو کافی دنوں سے، کافی مہینوں سے اس پر بات بھی کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے جس کا شاید کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے، تو ابھی جو 2 صوبوں کی حکومتیں وہ اس بات پہ اس وقت بحث کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دے رہی ہیں کہ جی ایک کہتے BISP کے ذریعے آپ مدد کر دیں لوگوں کی، دوسرے کہتے نہیں ہم اپنے وسائل سے کریں گے، سروے ہوگا، یہ ہوگا۔ آپ یہ بتا دیں کہ آپ کس طرح کی مدد چاہ رہے ہیں اور آسان ترین اور کوئک ترین، سمارٹ ترین حل کیا ہے اس کا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شکریہ عمران آپ کا اور شہربانوں آپ کا اور سنو ٹی وی کا، آپ ہمیشہ جو کسانوں کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ وہ میں بڑا حیران ہو رہا تھا، ابھی آپ نے کلپ بھی سنا ہے اور میں نے آج میڈیا کے اوپر بھی سنا، یہ عمران ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سکے کے دونوں ایک ہی رخ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک کسان جو اس وقت بدحال ہے، ہر لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ نہ اس کی صحت کے حالات اچھے ہیں، نہ اس کے گھر ڈوب گئے، اس کی فصلیں سارا کچھ ہو گئی، بھائی آپ اس بحث کے اندر لگے ہوئے ہیں اور یہ انتہا ہوتی ہے کوئی۔ میں کہتا ہوں خدا کے لیے بابا یہ بھٹو کے نام پہ دے دیں،
یہ نواز شریف صاحب کے نام پہ دے دیں، یہ کسی کے نام پہ دے دیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہے تو پاکستان کا پیسہ، پاکستان کے ٹیکسز کا پیسہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو ناموں سے معصوم کرنا ہی نہیں چاہیے، منسوخ کرنا ہی نہیں چاہیے. چلیں اگر کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وہ ڈیٹا پرانا ڈیٹا ہے اور اس کی مطلب اتنی ورکنگ کی ضرورت نہیں آپ کو ہوگی. آپ پھر یہ دیکھیں کہ آپ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ یعنی مہینوں نہیں، دنوں نہیں، گھنٹوں میں آپ وہ سروے کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ سیلاب کو آئے ہوئے 1 ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا. عمران ثناء اللہ آپ بتائیے کہ اگر ان پہ یہ بیت رہی ہو، یہ جو حکمران ہے ان کے بچوں پہ بیت رہی ہو، تو پھر میں ان سے پوچھوں کہ جو ہے وہ ان کے کیا حالات ہوتے ہیں. ان کو تو کوئی فکر نہیں ہے. یہ سبھی آپ دیکھیں کہ بیرونی دوروں کے مزے لے رہے ہیں. پہلے وزیر اعلیٰ صاحبہ گئی آپ کے سامنے جاپان کے اندر، اور کیا یہ ضروری تھا کہ آپ کا پنجاب ڈوب رہا ہے؟ پھر جناب صدر پاکستان ہمارے بالکل بخاری صاحب آپ نے ٹھیک کہا، آپ جس تن بیتے وہ تن جانے جی، اور آپ کے جتنے بھی مطالبات ہیں، جتنے کنسرنز ہیں، ان کو ہم آنے والے پروگرامز میں بھی شامل کریں گے. بہت شکریہ فی الحال کے لیے. محمود بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. علی راشد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اصل مسئلہ جو ہے وہ صرف ون لائنر یہ میں دے دوں کہ جی ان کی مدد ہونی چاہیے، کسی بھی ہیڈ سے کریں آپ.